السلام علیکم گروپ ممبرس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ لوگ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، الہی آمین۔ آج ماہ رمضان کا 12واں روزہ ہے، آپ سب کو یہ 12واں روزہ مبارک ہو، آپ لوگوں کو یہ مغفرت کا عشرہ مبارک ہو، اور آج کے اس دن کی معرفت اور آج کے اس دن کا بہترین اجر آپ سب کو عطا ہو۔ آج کے دن پروردگار کی طرف سے جو ہمیں عطا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بہار الانوار کی جلد نمبر 96 میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12ویں دن کو تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے لیے رکھا ہے، اور تمہاری نیکیوں میں وہ اضافہ فرمائے گا، اور تمہاری ہر نیکی کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں لکھے گا، یعنی کہ گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے، اللہ کرے کہ ایسا گناہ کوئی ہو ہی نہ، اور ہر نیکی کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ آج کے دن جو پروردگار کے کرم سے جو 12ویں دن کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدایا مجھ کو اس دن میں پردہ پوشی یعنی لوگوں کے عیبوں کو چھپانے کی اور پاکیزگی سے آراستہ کر دے، یعنی مجھے پاکیزہ بھی کر دے اور لوگوں کو عیب کے عیب چھپانے والا بھی کر دے، مجھ کو قناعت اور کفایت کا لباس پہنا کر چھپا دے، یعنی کہ مجھے کفایت کا لباس، اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا لباس پہنا دے، مجھ کو عدل اور انصاف میں لگا دے، یعنی مجھے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے سے محفوظ رکھ اور مجھے انصاف کرنے والا بنا، عدل کرنے والا بنا، اور مجھ کو محفوظ کر دے ہر اس چیز سے جس سے میں خوف کرتا ہوں، اپنے حفاظت کے ذریعے اے خوف کرنے والوں کو بچانے والے۔ لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا ایسی صفت ہے ممبرس کی جس کے ذریعے انسان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہو جاتی۔ لوگوں کو ظاہر ہے کہ جو گنہگار ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے گناہ کو جاننے کے باوجود اس شخص نے مجھے انسلٹ نہیں کیا، مجھے ذلیل نہیں کیا، لوگوں میں رسوا نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کی عزت کرتا ہے، وہ ایسے بندے کی عزت کرتا ہے اگر وہ کم ظرف نہیں ہے تو، ورنہ وہ دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ جو انسان دوسروں کے عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کے برخلاف جو شخص دوسروں کے عیب فاش کرتا ہے، دوسروں کے رازوں کو اچھالتا ہے، پروردگار اس کے اوپر سخت گناہ اور عذاب نازل کرتا ہے۔ جو لوگوں کے راز فاش کرتا ہے اس کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو بھی اپنے بھائیوں کے راز عیب بیان کرتا ہے اس کا پہلا قدم ہوتا ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے، اور پروردگار عالم اس بندے کی جو عیب بیان کرتا ہے اس بندے کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ مجھے پاکیزگی عطا کر، مولا علی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کے شخص کے اجر و ثواب کے برابر نہیں ہے اس شخص کا ثواب جو قدرت رکھتے ہوئے گناہ نہ کرے، یعنی جو خود کو پاکیزہ رکھے، جو خود کو گناہوں سے بچائے، وہ شہید کے خون سے بہتر ہے۔ یعنی کہ شہید تو اپنے آپ کو جان دے کے اللہ کی راہ میں پاک کرتا ہے، لیکن ہمت رکھتے ہوئے، استطاعت رکھتے ہوئے گناہ نہ کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یعنی اس بات کو ہم اگر ریلیٹ کریں عیب بیان کرنے سے، ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم کسی کا راز فاش کر دیں، ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم کسی کا عیب بیان کر دیں، لیکن اگر ہم یہ قدرت رکھتے ہوئے کہ ہم اس کو رسوا کر دیں، ہم اس کو بچا لیں، ہم اس کا عیب بیان نہ کریں، تو ہم خود کو پاکیزہ کرتے ہیں، اللہ کو پسند آ جاتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے آپ کو گناہ سے آلودہ نہیں کرتا، مولا فرماتے ہیں وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔ ماشاء اللہ، ہم جیسے گناہ گار لوگ اگر ایک وقت میں کوئی گناہ کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود بچ جائیں، خود کو بچا لیں، اپنا دامن بچا لیں، تو ہم صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا رہے بلکہ پروردگار ہمیں فرشتہ قرار دے رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنے عیبوں کے ظاہر نہ ہونے کی دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار مجھ کو اس دن میں پردہ پوشی کرنے اور پاکیزگی سے آراستہ کر دے، اور اس کے ساتھ کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ کامیابی کے ساتھ زندگی گزارے، اسے چاہیے کہ وہ قناعت کو اپنا زندگی کی پریکٹس قرار دے، اس طریقے سے قناعت کو اپنائے کہ جو اس کو مل رہا ہے اللہ کی طرف سے اس پہ راضی ہو جائے، اللہ کی شکایت نہ کرے۔ قناعت ایک ایسی دولت ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ مولا مشکل کشا نے کہا کہ قناعت ایک ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔
اور آپ نے یہ حدیث سب نے سن رکھی ہے کہ جو خدا کی دی ہوئی کم روزی پہ راضی ہو جائے گا، اللہ اس کے کم عمل کو بھی قبول کر لے گا۔ یہ بات ہم نے سب نے اس کے علاوہ بھی یہ سنی ہے کہ جتنا انسان کے پاس کم مال ہوگا اس کا حساب کم ہوگا۔ تو آج کے دن خدا سے یہ دعا ہے کہ ہمیں قناعت اور کفایت کا لباس پہنا کے چھپا لے گناہوں سے، لمبے حساب سے۔ اور اگر ہر شخص عدل و انصاف کی رعایت کرے، عدل و انصاف کا پاس کرے، تو سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ کوئی انسان بھی کسی طریقے سے بھی مشکل کا سامنا نہیں کرے گا۔ خمس کیا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ جب امام آ جائیں گے، امام کا ظہور ہو جائے گا تو ہمیں کوئی محتاج ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، کیونکہ عدل کا دورہ ہوگا، ہر ایک کے پاس سب کچھ ہوگا۔ اگر کسی کے پاس کچھ زیادہ ہے تو مینز کہ اس نے دوسرے کا حق مارا ہوا ہے۔ اگر وہ حق دوسرے تک پہنچا دے تو کسی کے پاس زیادہ نہیں ہو سکتا۔ عدالت ہر چیز کو، مولا مشکل کشا نے کہا، عدالت ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھتی ہے اور بخشش اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ اچھا، بخشش کس طرح جگہ سے ہٹا دیتی ہے؟ کیونکہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ شکور ہے۔ ہم اللہ کی کتنی صفتیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اس کی بخشش اتنی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں وہ اتنا عطا کرتا ہے کہ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی بخشش ہے۔ اگر اللہ عدل کرے، اللہ انصاف کرے، تو شاید ہمیں جو کچھ حاصل ہے اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے پاس باقی نہ رہے۔ تو اللہ ابھی ہم سے بخشش کا معاملہ کر رہا ہے۔ اسی بخشش کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے رحمت اور کرم مانگ کے اپنے آپ کو راہ راست پہ رکھنا ضروری ہے، تاکہ اس وقت میں جس وقت اللہ عدل کرے ہمیں تکلیف نہ ہو، ہمیں مشکل نہ ہو۔ انسان کو اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں، اپنے خاندان، اپنے دوست احباب سب کے ساتھ عدل انصاف سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو گویا دوسروں پہ بھی ظلم کرتا ہے اور خود پہ ظلم کرتا ہے، اور جو شخص بندوں پہ ظلم کرتا ہے اللہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی ہے کہ ہمیں عدل اور انصاف پہ لگا دیں۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہماری پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کو جانتی ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے۔ ہم اس سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے خوف کو امن میں بدل دے، ہمارے لیے حفاظت فرمائے ہماری، اور ہم پہ کرم کرے۔ یقیناً کہ وہ رحیم ہے اور کریم ہے، اور وہ آج کے ناموں کے حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو، یا حفیظ ہو، یا مقیت ہو، یا حسیب ہو، یا جلیل ہو، برحمتک استغیث۔ الحفیظ کا مطلب ہے سب کی حفاظت کرنے والا، وہ جو ہر وقت اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے، اس کی حفاظت میں نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، وہ تمام کائنات کا محافظ ہے۔ یعنی کہ وہ صرف محافظ اس معنوں میں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی حفاظت کر دیتا ہے، وہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ ہمارے علم کی، ہمارے حلم کی، ہماری دعاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ جس طرح سے ہم اللہ کو محافظ چاہیں گے اللہ ویسا ہمارا محافظ بنے گا۔ یہ مثال آپ سب نے بہت دفعہ سنی ہوگی، اللہ کو جیسا سوچو گے ویسا پاؤ گے۔ تو جیسا جیسا آپ پڑھیں ان ناموں کے مطلب کو ذہن میں رکھیں، پروردگار اس کا اثر آپ کی زندگیوں میں قائم و دائم کرے۔ المقیت، روزی اور توانائی دینے والا، جو پوری مخلوق کو غذا پہنچاتا ہے اور بآسانی رزق مہیا کرتا ہے۔ الحسیب، حساب لینے والا، کافی ہو جانے والا، اپنے بندوں کے حساب لینے کے لیے اور ان کی ہر پریشانی میں ان کے لیے کافی ثابت ہونے والا۔ الحسیب، الجلیل، بلند مرتبہ، افضل ترین صفات والا، جس کی ذات و صفات میں کوئی اس کے مقابل نہیں ہے۔ الحفیظ کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو 16 بار ہر روز پڑھے وہ ہمیشہ بہادر رہے گا اور پروردگار اس کی حفاظت کرے گا۔ المقیت، جس کی آنکھ میں درد ہو یا آنکھیں سرخ ہو جائیں، اگر وہ 10 بار پڑھ کے دم کرے تو پروردگار اس پہ رحم کرے گا اور اس کی آنکھوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا حسیب، اگر کوئی ہر روز 70 مرتبہ پڑھتا رہے الحسیب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر آفت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یا جلیل ہو، اگر کوئی 10 دفعہ پڑھے اور اپنے مال و اسباب پہ اور اپنے پیسوں پہ دم کر دے تو وہ چوری سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی اور الیبوریشن کی جائے تو الحفیظ جو سب کا محافظ ہے، جو شخص بکثرت یا حفیظ پڑھتا ہے وہ اگر لکھ کے اپنے پاس رکھ لے
تو ہر طرح کے خوف اور خطر اور نقصان سے محفوظ رہے گا، چاہے وہ درندوں کے درمیان کیوں نہ سوتا ہو۔ خوفناک سفر میں حفاظت کے لیے بے حد مفید اور سریع الاثر ہے الحفیظ، حتیٰ کہ اسے پڑھ کے جانوروں کے درمیان میں سو جائیں تو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس اسم کے ذکر کے بعد یعنی الحفیظ 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 اگر ہم پڑھتے ہیں جس طرح سے کہا گیا ہے کہ 16 بار پڑھا جائے اور اس کے بعد پڑھیں یا حفیظ احفظنی، تو اس اسم کو ہر روز اس طرح پڑھنے والا نڈر ہو جائے گا۔ اگر مغرب کے بعد 41 مرتبہ پڑھا جائے یا حفیظو یا حفیظو یا رقیبو یا مجیبو یا اللہ تو انشاءاللہ غیب سے روزی پائے گا۔ جو اس اسم مبارک کو کسی بیمار پہ 40 ہفتے تک 70 مرتبہ ہر روز دم کرے تو انشاءاللہ بیمار تندرست ہو جائے گا۔ اس کو پڑھنے والا اور اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھنے والا ڈوبنے سے، جلنے سے، بد نظر سے، دیو پری اور برے سایوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر آسیب مسلط ہو جیسے دشمن سے جان کا خطرہ ہو تو کثرت سے یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلامو یا اللہ پڑھیں تو خطروں سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ جو شخص جلنے، ڈوبنے اور نظر بد کا خوف رکھتا ہو اسے ہر روز چاہیے کہ وہ 16 مرتبہ یا حفیظو پڑھے، اور اس کے ساتھ جو ہر روز 998 ٹائمز یعنی 1000 مرتبہ یہ یا حفیظو پڑھے تو اس پر کوئی خوف غالب نہیں آئے گا۔ اور پروردگار ہر ایک کی پہ کرم اور رحم کے ساتھ اپنے بندوں کو آسانیوں میں رکھے تو یہ اس کا احسان اور کرم ہے۔ المقیت، روزی اور توانائی دینے والا جو پوری مخلوق کو اس کی غذا پہنچاتا ہے اور انہیں بآسانی رزق مہیا کرتا ہے۔ بے شک کہ یہ صرف پروردگار کا کام ہے، پروردگار کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ المقیت جو کسی خالی آب خورے پہ یعنی پانی پینے والے برتن پہ 7 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ کے دم کر دے اور پھر اس کے بعد اس میں خود بھی پانی ڈال کے پیے، دوسروں کو بھی پلائے، ایون اس کو سونگھے اس پانی والے برتن کو، تو انشاءاللہ اس کے مقصد حل ہو جائیں گے، اس کا رزق کھل جائے گا۔ اگر روزے دار المقیتو مٹی پہ پڑھ کر یا لکھ کر اس کو گیلا کر لے مٹی کو اور سونگھے تو اس کو قوت اور غذائیت حاصل ہوگی۔ اگر مسافر اپنے کوزے پہ پانی پینے والے برتن پہ 7 مرتبہ پڑھ کے اس برتن میں پانی پیے تو وہ سفر کے دوران اس کو امن محسوس ہوگا، وہ ڈرے گا نہیں۔ آنکھ سرخ ہو جائے، درد کرتی ہو تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ کسی غریب کو دیکھیں یا خود پہ غریبی آ جائے یا کوئی برے کام کرے یا بہت زیادہ روئے تو خالی پانی پینے والے برتن پہ اس اسم مبارک کو پڑھ کے اس میں پانی ڈالیں، خود پئیں، دوسروں کو پلائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ روزے دار کو ہلاکت محسوس ہو رہی ہو تو 100 مرتبہ پھولوں پہ کسی پھول پہ پڑھ کے المقیتو سونگھیں تو طاقت پائیں گے اور ہر روز روزہ رکھ سکے گا۔ اگر اس اسم اعظم کو القائم کے ساتھ ملا کے یعنی المقیتو القائم ملا کے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں تو 100 طرح کے دائمی امراض سے شفا پائیں گے۔ ہر روز 7 مرتبہ پانی پہ پڑھ کے دم کر کے پینے والا غیب سے روزی پائے گا، کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ دیکھیں کہ پروردگار کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں اور کتنی بڑی بڑی برکتیں اس کے ایک ایک نام کے ساتھ جڑی ہیں۔ المقیت، جو بچہ بری عادتیں رکھتا ہو یا روتا ہو اس اسم اعظم کو، اس اسم الہی کو 7 مرتبہ پڑھ کے خالی کوزے میں دم کر کے اس بچے کو پانی پلائیں تو اس کو اس کی بری عادتیں چھوٹ جائیں گی۔ مقصد کے حصول کے لیے خالی برتن پہ پانی والے پہ المقیتو پڑھیں، پانی پئیں تو مقصد حل ہو جاتا ہے۔ یہ پروردگار کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے، کیونکہ المقیت کا مطلب ہے نگران، غذا پہنچانے والا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ نگرانی کرتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر چیز کی نگرانی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو غذا دیتا ہے۔ دراصل المقیت اس کو کہتے ہیں جو مخلوقات کو خورد و نوش کی اشیاء پہنچائے اپنی حکمت سے اور اپنی مرضی سے اور جس قدر چاہے، یعنی مقیت بمعنی محاسب، حساب رکھنے والے اور جزا دینے والے کے ہے۔ دیکھیں کہ پروردگار کے کتنے بڑے احسان اور کتنے بڑے کریم ہیں، وہ کتنا بڑا کریم ہے۔
یا حفیظو، یا مقیتو، یا حسیب، حساب لینے والا، کافی ہونے والا، اپنے بندوں سے حساب لینے والا، ہر پریشانی میں کافی ہو جانے والا، جو 70 مرتبہ روزانہ پڑھے ہر آفت سے محفوظ ہے۔ اور جو شخص اگر کسی چیز کا ڈر ہو تو جمعرات سے شروع کریں، 8 دن تک روزانہ صبح و شام 70 مرتبہ، حسبی اللہ ہو الحسیب، حسبی اللہ ہو الحسیب، وہ انشاءاللہ ہر چیز کے شر سے محفوظ رہے گا۔ غم اور مصیبت واقع ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور کرے گا۔ ہر روز اس آیت کا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا 450 مرتبہ ورد کرنے والا ہر آفت سے، خطرے سے، مصیبت سے نجات ملتی ہے، تحفظ ملتا ہے۔ اس اسم کو 70 مرتبہ پڑھنے والا دشمن کے شر سے محفوظ ہوتا ہے۔ الحسیبوں کو روزانہ صبح و شام 145 مرتبہ جو یہ اسم پڑھے گا اس کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ کہ اگر کسی کو تشدد کا نتیجہ اندیشہ ہو، ڈر ہو کہ برادری میں کسی معاملے میں ڈر ہے، تو 7 دن تک طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت 20 مرتبہ الحسیبوں کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص چوری سے، پڑوسی یا آنکھ کے زخم سے پریشان ہو، وہ 7 دن تک روزانہ 77 ٹائمز حسبی اللہ الحسیبو پڑھو، لیکن جمعرات سے شروع کرو۔ 7 دن پڑھنا ہے لیکن شروع جمعرات سے کرنا ہے۔ جو 7 ہفتے تک مسلسل اس اسم کو جمعرات سے شروع کر کے پڑھے، 70 مرتبہ پڑھے، تو اس کے سب کام پورے ہو جائیں گے۔ سب کے لیے کافی اللہ الحسیبو، اگر کسی بھی چیز کا ڈر ہے، کسی بھی چیز کا، اچھا برے ہمسائے کا، دشمن سے حفاظت کا 41 مرتبہ پڑھیں تو وسوسے دور ہونے کا، ہمسائے کے شر سے، دشمنی کے شر سے بچنے والا محفوظ رہے گا۔ آنکھ کا زخم اور خوف کا علاج ہوگا حسبی اللہ الحسیبوں سے۔ اگر بد نظر ہو تو اس سے آسانی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ جو بھی سوچ سکیں، پروردگار نے اس نام کے صدقے میں ہمیں وہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ الحسیب ہو، یا اللہ ہو، یا حفیظ ہو، یا مقیت ہو، یا حسیب ہو، یا جلیل، یا اللہ ہو، الحفیظ ہو، المقیت ہو، الحسیب، الجلیل۔ اچھا آپ یا اس کو ال کے ساتھ پڑھ لیں پروردگار کے نام کو، یا کے ساتھ پڑھ لیں، دونوں کا مطلب اے ہے، یہ حرف ندا ہیں، اے بلند مرتبے والے، الجلیل، افضل ترین صفات کے مالک، جس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا مقابل نہیں ہے۔ جو 10 مرتبہ یا جلیلو اپنے مال و اسباب پہ اور رقم پہ پڑے، وہ چوری سے محفوظ رہتی ہے۔ اور جو مشک اور زعفران سے اس میں مبارک کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لے، بکثرت یا جلیلو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور عظمت میں، قدر و منزلت میں اضافہ کرتا ہے۔ جو اس کو 73 ٹائمز روز پڑھے، وہ صاحب وقار ہو جاتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ مکرم ہو جاتا ہے۔ جو بہت زیادہ اس نام کو پڑھے گا پروردگار کے، لوگ اس کی عزت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ جلالی اسم ہے، اس کے عدد 73 ہیں، یعنی 73 ہیں۔ اس کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہے۔ اگر روزانہ 7 مرتبہ اس نام کو پڑھا جائے، جلال اور رعب حاصل کرنا چاہیں آپ، لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے، تو اول و آخر 11 مرتبہ درود کے ساتھ بیچ میں 100 مرتبہ پڑھیں تو صاحب جلال ہو جائیں گے، عزت ملے گی، اور پروردگار اپنی عزت کے صدقے میں آپ کو بہترین عزتیں عطا کرے گا۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے پروردگار، وہ حفیظ ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اور وہ ہمیں بری عادتوں سے بچاتا ہے، وہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بلند مرتبے والا ہے۔ اس نے ہمیں بہترین مخلوق میں پیدا کیا، اس نے ہمیں اپنی عزت و جلالت کے صدقے میں باعزت کیا، اس نے اپنی عزت و جلالت اور اپنی ہمارے لیے کافی ہونے کے صدقے میں ہمیں کئی دفعہ ایسے لوگوں سے بچایا، ایسے لوگوں کے احسانوں سے بچایا جو کہ ہمیں دنیا جہان میں رسوا کر سکتے تھے۔ پروردگار کی رحیمی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ ہمیشہ اپنے احسانوں کو قائم رکھے، آپ لوگوں کو وہ عطا کرے جو آپ چاہتے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس قابل کرے
سمیت میرے کہ ہم لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں، ہم پاکیزگی کو اختیار کریں، ہم قناعت اور کفایت کا لباس پہن لیں، ہم عدل و انصاف کریں اور پروردگار ہمیں محفوظ رکھے اپنی حفاظت کے ذریعے ہر خوف سے، ہر بری چیز سے، اور وہ ہمارے لیے ہمیشہ کافی رہے، وہ ہماری عزت کا محافظ ہو اور وہ ہمیں توانائی بخشنے والا ہو اور ہمارا نگہبان ہو۔ دعا میں بہت یاد رکھیے گا۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے کچھ معاملات میں۔ مجھے، میرے والدین کو، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو دعا میں یاد رکھیے گا، خصوصاً اس دعا کے ساتھ کہ جن لوگوں کی دعائیں میرے ذمے ہیں پروردگار ان سب کے لیے آسانیاں کرے اور مجھے روز آخرت سرخرو کرے۔ امام زمانہ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ مولا وارث۔